گرمیوں کا موسم ہو، سردیوں کا موسم ہو، بہار کا موسم ہو یا خزاں کا موسم، بچپن سے ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر موسم کے حساب سے اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی نہ سوچا تھا کہ ان 4 موسموں کے ساتھ ساتھ ایک 5واں موسم بھی آئے گا۔ لیکن بعض دفعہ چیزیں بالکل ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے آ کر آپ کی سوچ کو ہی بالکل تبدیل کر دیتی ہیں۔ کچھ اسی طرح میرے ساتھ ہوا، جب چند دن پہلے 5واں موسم یعنی نیکیوں کے موسم سے مجھے 7 سالہ بچے نے متعارف کروایا۔ وہ بہت گرمی کا دن تھا جب میں بہت دیر سے بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ تبھی وہ بچہ اس چنچناتی دھوپ میں میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے تھے۔ گھر میں غصہ اور جھنجھلاہٹ کی کچھ ملی جلی کیفیت میں آ کر میں کچھ بڑبڑایا تھا اور اسے معاف کرنے کو کہا تھا۔ وہی روایتی جملہ کہ معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ کر دیا معاف، لیکن چاچا تمہارا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ معصومیت سے بولا گیا یہ جملہ بظاہر تو اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک ڈرون حملہ کر گیا تھا۔ وہ جو وہاں سے اپنی بات کہہ کر چل دیا تھا، میں نے اسے واپس بلایا تھا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ چاچا جی آپ مسلمان ہو؟ شرمندگی کو ضبط کرتے ہوئے میں نے بمشکل ہاں میں حامی بھری تھی۔ وہ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ رمضان والے مسلمان ہو۔ شرمندگی نے جیسے پورے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ ہاتھوں کو اس وقت میں نے بہت ٹھنڈا محسوس کیا تھا۔ لبوں کو جنبش دے کر میں نے بڑی مشکل سے اس سے پوچھا کہ اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ اچھے کام رمضان میں ہی تو کرتے ہو نا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے پکڑائے۔ وہ جانے لگا تو میں نے اس سے روک کر پوچھا کہ بیٹا کیا تم مسلمان ہو؟ اس کے جواب کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ کہنے لگا کہ پتہ نہیں چاچا جی، مجھے اپنے مذہب کا نہیں پتا۔ پیچھے ایک گوٹ ہے، وہاں پر رہتا ہوں، جگن کے ساتھ رہتا ہوں۔ کبھی کھانا دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا۔ جب نہیں دیتا تو سامنے درگاہ جا کر کھا لیتا ہوں۔ آج درگاہ جانے میں دیر ہو گئی تھی تو کھانا نہیں ملا۔ اس کے لہجے میں مایوسی اتری ہوئی تھی، گہری مایوسی۔ پھر کچھ رک کر بولا ابھی رمضان آئے گا تو اس میں ہمارے گوٹ میں ہر روز کھانا بنتا ہے۔ جگن کہتا ہے کہ مسلمان ہر روز کھانا دینے آ جاتے ہیں۔ سکوت میں آئے اس کی باتوں کو سن کر میں ایک دم بولا کہ تمہیں مسلمان اچھے لگتے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا ہاں لگتے ہیں نا، لیکن صرف رمضان والے۔ وہ چلا گیا، لیکن جیسے مجھے افسوس اور ندامت کے گہرے دلدل میں چھوڑ گیا ہو۔ آخر کیوں ہم صرف 1 ماہ کے ہی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں؟ آخر کیوں ہم نے نیکیوں اور اچھے کاموں کو صرف رمضان کے لیے ہی محدود کر کے رکھ دیا ہے اور سال کے باقی مہینوں میں ہم اس سب سے دور رہتے ہیں؟ اور آخر کیوں ہمیں صرف رمضان میں ہی غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور یتیموں کا خیال آ جاتا ہے؟ اے کاش ہم مسلمان اس 1 ماہ کی طرح اپنا سارا سال گزاریں تو ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے کاش ہم سال کے 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح سے وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اے کاش کہ مجھے وہ بچہ پھر سے دوبارہ ملے اور مجھے کہے کہ مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں، اور نہ کہ یہ کہے کہ مجھے بس رمضان کے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا انسان اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے، اور آپ کی وجہ سے کسی ایک بھی انسان نے اس پر عمل کر لیا اور کسی کی مدد کر دی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج پہ ہمیں فالو نہیں کیا تو ہمیں فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان رضوان الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔